السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اسپین مغربی ممالک کے ممالک میں سے تو ہے بے شک، لیکن معاشی استحکام کے لحاظ سے یورپ کے کم مستحکم ملکوں میں شمار ہوتا ہے. کام کے مواقع اور آمد اور معیار زندگی یورپ کے دوسرے ممالک مثلاً فرانس، جرمنی، ہالینڈ یا یو کے وغیرہ سے کم ہے یہاں، اور یہی عموماً بتایا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان کے مقابلے میں اس کے معاشی حالات پاکستان سے یہاں آنے والوں کے لیے بہتر ہیں. یہی وجہ ہے کہ بہت سے پاکستانی یہاں کاروباری سلسلے میں بھی اور ملازمت کے سلسلے میں بھی آتے ہیں. جہاں تک احمدیوں کا سوال ہے، وہ جو پاکستان سے نکلتے ہیں تو دو وجوہات کی وجہ سے نکلتے ہیں، جن میں سے سب سے بڑی وجہ مذہبی پابندیاں اور آزادی کا نہ ہونا ہے پاکستان میں احمدیوں کے لیے. دوسرے معاشی حالات کی بہتری ہے. یہاں آنے والوں کی اکثریت یہی کہہ کر یہاں اسائلم لیتی ہے یا مستقل رہائش کا ویزا لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ احمدیوں کے پاکستان میں حالات ایسے نہیں کہ آزادانہ طور پر ہم اپنے آپ کو اپنے ایمان کے مطابق مسلمان کہہ سکیں یا عبادات کر سکیں یا مذہبی رسومات ادا کر سکیں. بعض لوگ تو صحیح طور پر اپنے حالات بیان کرتے ہیں یہاں جب کیس کرتے ہیں، لیکن بعض ذیب داستان بھی کر لیتے ہیں. مغربی ممالک میں یہاں کم اور دوسرے ممالک میں، یورپ کے ممالک میں زیادہ. حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ اگر حقیقی اور سچی بات بیان کی جائے
اور مذہب کے نام پر ہم پر جو زیادتیاں ہو رہی ہیں پاکستان میں، انہیں بتا کر صرف یہ کہا جائے کہ ایسے حالات میں میرا وہاں رہنا مجھے ذہنی طور پر شدید دباؤ میں لا رہا ہے یا ڈالتا ہے، اور مستقل ٹارچر بھی ہے، تو عام طور پر یہ لوگ، حکومتی انتظامیہ بھی یا عدالتوں کے جج بھی سمجھ جاتے ہیں یہ بات، اور مدد کا اور ہمدردی کا رجحان رکھتے ہیں۔ بس دوسروں کے کہنے میں آ کر یا وکیلوں کے کہنے میں آ کر اپنے آپ کو یا اپنی بات کو مبالغہ آمیزی کے ساتھ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیس کرتے وقت۔ اسی طرح شروع سے آخر تک بیان بھی ایک ہی ہونا چاہیے، نہ کہ بیان بدلے جائیں جس سے انسانیہ کو جھوٹ کا شبہ ہو۔ جھوٹ سے ویسے بھی ایک احمدی کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو جھوٹ کو شرک کے برابر قرار دیا ہے، اور ایک احمدی سے کبھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ شرک کرنے والا ہو۔ ایک طرف تو اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں سب سے زیادہ خدا تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے والا ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے والا ہوں، اور زمانے کے امام اور مسیح موعود اور مہدی موعود کو مانتا ہوں، اور دوسری طرف اس بنیادی گناہ جس سے بچنا ایک معاہد کا پہلا فرض ہے، اس سے بچنے والا نہ ہو انسان۔ بس اس لحاظ سے ہر احمدی کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ دنیاوی فوائد کے حصول کے لیے ہم سے کوئی ایسی حرکت سرزد تو نہیں ہو رہی، یا ہم کوئی ایسی حرکت تو نہیں کر رہے جو ہمیں خدا تعالیٰ کے نزدیک انتہائی گناہ گار بنا رہی ہو۔ بس جیسا کہ میں نے کہا، جب ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے اپنے ملک سے نکلے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سب سے اول فوقیت ہمیں دینی چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ احمدیت یعنی حقیقی اسلام قبول کرنے کے بعد ہماری ترجیحات کیا ہیں اور کیا ہونی چاہیے۔ اگر یہ ترجیحات خدا تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں تو ہم نے اس مقصد کو نہیں پایا جو مقصد تھا ہماری ہجرت کا، اور اگر یہ اس کے مطابق ہیں تو ہم نے اس ہجرت کے مقصد کو پا لیا، اور ایسی صورت میں پھر اللہ تعالیٰ کے فضل بھی ہمارے شامل حال ہوں گے۔ اگر ہماری بنیاد ہی جھوٹ پر ہے اور ہم نے دنیا کے حصول کو اپنا مقصد سمجھا ہوا ہے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو واحد ماننے والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کبھی شرک نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے مقصد پیدائش کی حقیقت کو سمجھا ہے، ان کی زندگی کا پہلا مقصد خدا تعالیٰ کی رضا کا حصول ہوتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کو حاصل کرنا اور دنیا کی رنگینیوں میں ڈوبنا ہمارا مقصد نہیں، اور نہ ہی یہ ایک مومن کا مقصد پیدائش ہے۔ اگر ہم خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے
اس کے بتائے ہوئے مقصد پیدائش کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو تبھی ہم حقیقی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اس دنیا میں آنے کے مقصد کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا اور اس کی نعمتیں تو ہمیں مل ہی جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ دین و دنیا کی نوما سے اپنی طرف آنے والوں کو محروم نہیں رکھتا۔ اپنی رضا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیاوی نعمتوں سے بھی محروم نہیں رکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ مجھ سے دنیا و آخرت کی حسنات مانگو، جیسا کہ فرماتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ انسان اپنے نفس کی خوشحالی کے واسطے دو چیزوں کا محتاج ہے، ایک دنیا کی مختصر زندگی اور اس میں جو کچھ مصائب اور شدائد، ابتلا وغیرہ پیش آتے ہیں ان سے امن میں رہے، دوسرے فسق و فجور اور روحانی بیماریاں جو اسے خدا سے دور کرتی ہیں ان سے نجات پاوے۔ دو باتیں ہیں انسان کے لیے، ایک دنیاوی مشکلات اور بیماریاں، ایک روحانی مشکلات اور بیماریاں، بس ان دونوں سے نجات پانے کی کوشش کرتا ہے انسان۔ فرمایا کہ تو دنیا کا حسنہ یہ ہے کہ کیا جسمانی اور کیا روحانی طور پر یہ ہر ایک بلا اور گندی زندگی اور ذلت سے محفوظ رہے۔ آپ فرماتے ہیں دیکھو، پھر مزید تشریح کرتے ہوئے ربانہ کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ربانہ آتنا فی الدنیا حسنۃ۔ یہاں جو فرمایا ربانہ، اس بارے میں آپ نے فرمایا کہ در حقیقت ربانہ کے لفظ میں توبہ ہی کی طرف ایک باریک اشارہ ہے۔ جب انسان ربانہ کہتا ہے اے ہمارے رب، تو یہ انتہائی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے۔ فرمایا کیونکہ ربانہ کا لفظ چاہتا ہے کہ وہ بعض اور ربوں کو جو اس نے پہلے بنائے ہوئے تھے ان سے بیزار ہو کر اس رب کی طرف آیا ہے، اور یہ لفظ حقیقی درد اور گداز کے سوا انسان کے دل سے نکل ہی نہیں سکتا۔ ربانہ اگر حقیقی جب انسان کہتا ہے تو پھر ایک درد سے نکلتا ہے ربانہ۔ لوگ ایسے بھی ہیں صرف ظاہری طور پر ربانہ یہ دعائیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن دلی کیفیت ان کی ہوتی۔ لیکن اگر انسان دلی کیفیت سے دعا مانگ رہا ہو تو تبھی حقیقت میں ربانہ کا لفظ منہ سے نکلتا ہے۔ اور حضرت مسیح علیہ السلام کے مطابق تو کہ ربانہ کا لفظ دل سے منہ سے نکل ہی نہیں سکتا جب تک حقیقی درد نہ ہو اور گداز نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اصل میں انسان نے اپنے بہت سے ارباب بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے ہیلوں اور دغا بازیوں پر اسے پورا بھروسہ ہوتا ہے، تو وہی اس کے رب ہیں۔ اگر اسے اپنے علم کا یا قوت بازو کا گھمنڈ ہے تو وہی اس کے رب ہے۔ اگر اسے اپنے حسن یا مال و دولت پر فخر ہے تو وہی اس کا رب ہے۔ غرض اس طرح کہ ہزاروں اسباب اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جب تک ان سب کو ترک کر کے ان سے بیزار ہو کر اس واحد لا شریک سچے اور حقیقی رب کے آگے سر نیاز نہ جھکائے اور ربانہ کی پر درد اور دل کو پگھلانے والی آوازوں سے اس کے آستانے پر نہ گرے، تب تک وہ حقیقی رب کو نہیں سمجھا۔ جیسا کہ میں نے کہا، لوگ کہتے ہیں ربانہ کی دعا بھی پڑھتے ہیں، لیکن فرمایا
کہ حقیقی ربانہ اسی وقت ادا ہوتا ہے جب پردرد اور دل کو پگھلانے والی آواز نکل رہی ہو، اس حقیقت کو جانتا ہو کہ جب میں نے ربانہ کہا ہے تو میں ایک وحدہ لا شریک خدا کو پکار رہا ہوں جو میرا رب ہے. اور جب یہ ہوگا، آپ فرمایا کہ تبھی وہ حقیقی رب کو سمجھتا ہے، اسی سے دعا مانگتا ہے. بس فرمایا جب ایسی دل سوزی اور جان گدازی سے اس کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے توبہ کرتا اور اسے مخاطب کرتا ہے کہ ربنا، یعنی اصل اور حقیقی رب تو ہی ہے، تو ہی تھا، مگر ہم اپنی غلطی سے دوسری جگہ بہکتے پھرتے رہے. اب میں نے ان جھوٹے بتوں اور باطل معبودوں کو ترک کر دیا ہے اور صدق کے دل سے تیری ربوبیت کا اقرار کرتا ہوں، تیرے آستانے پر آتا ہوں. بس یہ ہے وہ حالت جو خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے اور اس کی عبادت کرنے اور اپنے مقصد پیدائش کو سمجھنے کی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں دیکھنا چاہتے ہیں. جب ہم اس طرح اپنے رب کو پکارنے کا حق ادا کریں گے تو دنیا کی حسنات بھی ہمیں مل جائیں گی اور آخرت کی حسنات بھی ملیں گی. بلکہ دنیا کی حسنات بھی انسان آخرت کی حسنات کے حصول کے لیے ہی مانگتا ہے، تاکہ صحت ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا ہو. صحت ایک دنیاوی خیر ہے، بھلائی ہے، حسنات میں شامل ہے. اگر صحت ہوگی تو عبادت بھی صحیح طرح انسان کر سکتا ہے. مال ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر اس کی قربانی کا حق ادا کر سکتا ہے. اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق اسے مل سکتی ہے. بس اس اہم اصول کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. عبادت کا حق ادا کرنے کی بات ہوئی ہے تو اس بارے میں ہمیشہ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت ادا کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے پیدائش کے مقصد کو پورا کرنے والے بھی ہوں گے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. بس اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف ہم جب دیکھتے ہیں تو ایک حکم کے بعد دوسرا حکم جس طرف ہمیں لے کر جاتا ہے وہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کو کبھی نہ بھولو. تمہاری دنیاوی کوششیں بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کرنے والی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ کبھی دنیاوی خواہشات کی تکمیل صرف دنیا حاصل کرنے کی غرض سے تمہارا مطمئن نظر ہو. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ مجھے پہچانیں اور میری پرستش کریں. بس اس آیت کی روح سے اصل مدعا انسان کی زندگی کا خدا تعالیٰ کی پرستش اور خدا تعالیٰ کی معرفت اور خدا تعالیٰ کے لیے ہو جانا ہے. یہ تو ظاہر ہے، فرماتے ہیں کہ یہ تو ظاہر ہے کہ انسان کو تو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے کہ اپنی زندگی کا مدعا اپنے اختیار سے آپ مقرر کرے، کیونکہ انسان نہ اپنی مرضی سے آتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے واپس جائے گا، بلکہ وہ ایک مخلوق ہے اور جس نے پیدا کیا اور تمام حیوانات کی نسبت عمدہ اور اعلیٰ قوا اس کو عنایت کیے، یعنی باقیوں کی نسبت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، بہترین قوات عنایت کیے، اسی نے اس کی زندگی کا ایک مدعا ٹھہرا رکھا ہے، خواہ کوئی انسان اس مدعا کو سمجھے یا نہ سمجھے.
مگر انسان کی پیدائش کا مدعا بلا شبہ خدا تعالیٰ کی پرستش اور خدا تعالیٰ کی معرفت اور خدا تعالیٰ میں فانی ہو جانا ہی ہے۔ بس جب انسان اس مدعا کو سامنے رکھتا ہے تو وہ حقیقی مومن بنتا ہے اور دنیا کی حسنات کو بھی خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بناتا ہے۔ بس انسان کی ذہنی صلاحیتیں، انسان کی جسمانی قوتیں، انسان کے بہتر مالی حالات، انسان کو موجودہ زمانے کی ایجادات سے اور ان سب باتوں سے کبھی غافل نہ کریں۔ نہ صحت، نہ مال، نہ ذہنی صلاحیتیں، نہ جو چمک دمک ہے ہمارے ارد گرد دنیاوی، اس بات سے ہمیں غافل نہ کریں کہ ہم اپنے مقصد پیدائش کو بھول جائیں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ احمدیوں کی اکثریت ان ملکوں میں دین کی وجہ سے آئی ہے، مذہبی پابندیوں کی وجہ سے آئی ہے جو ان کو اپنے ملک میں تھیں۔ بس اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ احمدی اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ایک لمبے اندھیرے زمانے کے بعد پھر اسلام کا روشن سورج مسیح موعود کے زمانے میں شروع ہونا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق، جس نے مسلمانوں کے دلوں کو بھی اندھیروں سے روشنی کی طرف حقیقی تعلیم اور بدعات سے پاک تعلیم بتا کر لانا تھا، اور غیر مسلموں کو بھی اسلام کی حقیقی خوبصورت تعلیم بتانی تھی۔ ان ملکوں میں آ کر اب ہر احمدی کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس عام فریضے کو پوری طرح ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہر جگہ جہاں احمدی ہیں اپنے ماحول کو بتائیں کہ حقیقی اسلام کیا ہے۔ ہر احمدی کا عمل، اس کے اخلاق، اس کی عبادت کے معیار ایسے ہوں کہ دوسروں کی توجہ اپنی طرف کھینچنے والے ہوں۔ یہ جہاں احمدیوں کو دوسروں سے ممتاز کریں گے، وہاں یہاں کے مقامی لوگوں میں تبلیغ کے راستے کھولنے میں بھی مددگار ہوں گے۔ بس اس بات کو ہر احمدی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک بہت بڑا مقصد ہے یہ ہر احمدی کا، کہ پہلے خود اپنے مقصد پیدائش کو سمجھنا ہے اس نے، اور پھر دوسروں کو اس مقصد پیدائش کو سمجھنے کی طرف توجہ دلانی ہے۔ دنیا کو اس حقیقت سے آشنا کروانا ہے کہ دنیا کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ خدا تعالیٰ سے دور لے جانے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے ہیں۔ اس لیے اس میں اعتدال اختیار کرو، ورنہ اعتدال سے نکلنے کی وجہ سے تم تباہی کی طرف بڑھ رہے ہو۔ آج سے 4-5 سال پہلے دنیا کا اس طرح تباہی کی طرف بڑھنے کا تصور نہیں تھا، یا اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی، لیکن آج حالات بالکل مختلف ہیں، اور جس تباہی کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ مغربی دنیا کی ترقی انہیں بچا لے گی، اور اگر نقصان ہوا بھی تو ایسا کہ ہم پورا کر لیں گے۔ لیکن یہ ان کی غلطی ہے جو ایسا سوچتے ہیں۔ جب جنگوں کی تباہی آئے گی یا آتی ہے تو پھر زیادہ معاشی لحاظ سے بے شک مستحکم حکومتیں بھی ہوں، وہ ملک جنگوں کے بعد پھر اپنے آپ کو سنبھالنے کی پہلی کوشش
کرتے ہیں اور کریں گے اب بھی۔ یہ ملک جو کم مستحکم ہے، بعض یورپ کے ممالک، یہ تو پھر اور بھی زیادہ برے حالات میں جا سکتے ہیں۔ بس جہاں جہاں بھی احمدی ہیں وہ عملی کوشش اور سب سے بڑھ کر دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی طرف توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے جو دنیا کو تباہی سے بچا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے کے لیے ان باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے جو اس نے اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ اس کے حضور جھک کر ہی اسے راضی کیا جا سکتا ہے۔ ہر احمدی کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننا بھی اسے دنیا و آخرت کی حسنات کا مالک نہیں بنا سکتا، نہ ہی آگ کے عذاب سے بچا سکتا ہے، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننا زیادہ ذمہ داری ڈالتا ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈالا جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو نری بیعت سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس رسم سے راضی نہیں ہوتا جب تک حقیقی بیعت کے مفہوم کو ادا نہ کرے، اور اس وقت تک یہ بیعت نہیں نری رسم ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بیعت کے حقیقی منشا کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ اور حقیقی منشا کیا ہے؟ فرمایا یعنی تقوی اختیار کرو، قرآن شریف کو خوب غور سے پڑھو اور اس پر تدبر کرو اور پھر عمل کرو، کیونکہ سنت اللہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اقوال اور باتوں سے کبھی خوش نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے واسطے ضروری ہے کہ اس کے احکام کی پیروی کی جاوے اور اس کے نواہی سے بچتے رہو، جن باتوں سے اس نے روکا ہے ان سے بچو۔ اور یہ ایک ایسی صاف بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بھی نری باتوں سے خوش نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھی خدمت ہی سے خوش ہوتا ہے۔ سچے مسلمان، آپ فرماتے ہیں کہ سچے مسلمان اور جھوٹے مسلمان میں یہی فرق ہوتا ہے کہ جھوٹا مسلمان باتیں بناتا ہے، کرتا کچھ نہیں، اور اس کے مقابل پر حقیقی مسلمان عمل کر کے دکھاتا ہے، باتیں نہیں بناتا۔ بس جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے عبادت کر رہا ہے اور میرے لیے میری مخلوق پر شفقت کر رہا ہے، تو اس وقت اپنے فرشتے اس پر نازل کرتا ہے، اور سچے اور جھوٹے مسلمان میں جیسا کہ اس کا وعدہ ہے فرق رکھ دیتا ہے۔ بس ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ سچا مسلمان بننے کی کوشش کرے، یہ جو دنیا کی حسنات اور نعمتیں ہیں ان سے فائدہ اس لیے اٹھائے کہ یہ آخرت کے حسنات کا وارث بنانے والی ہوں۔ ہم اپنی عبادتوں کے حق ادا کرنے والے بنیں، دین کی وجہ سے بامر مجبوری جو ہمیں اپنے ملکوں کو چھوڑنا پڑا ہے، تو یہاں آ کر پھر اس پر دینی تعلیمات پر عمل کرنے کا حق ادا کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.